ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ؟ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار، اس کو بات بڑی پسند آئی، کہ اللہ کے نام پر تو کہتا ہے اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ یہ دیکھیں، اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں۔ لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ لینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی، ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ اور لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے، اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو باحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا۔ معصوم آمنہ، حبیب کبریا، سید کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں وہ ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے، اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی، جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے
اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے۔ اللہ کہے مجھ سے لے لے، چل یار رہنے دے۔ اور بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمہ حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لے کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے۔ تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھنا، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوگی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا، عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہ یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر، میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، یہاں سے سیب آیا، باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لی جائے، معافی مل جائے۔ انہوں نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دے اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر، پھر معافی ملے گی۔ کھایا کیا؟ ایک سیب۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے، آپ کر دیں نکاح، پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا۔ جب پہلے دن میں حجلہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے
पलंग पर कोई माजूर नहीं, जन्नत की हूर की मिसल औरत बैठी देखी, और जिसका हुस्न बताता था कि चेहरे से ज्यादा बातन में अल्लाह ने रोशनी अता फरमाई हुई है। फरमाते मैंने उसके करीब जाकर, तू कौन है? मुझे तो कुछ और बताया गया था। फरमाया तुझे बताया गया था कि आंखों से अंधी है, इसलिए कि कभी गैर महरम का चेहरा देखा ही नहीं, कानों से इसलिए बहरी है कि कभी गलत बात सुनी नहीं, किसी गलत के पास बैठी ही नहीं, और जुबान से इसलिए कि गूंगी है कि गलत जुमला कभी नहीं निकला, या अल्लाह का कुरान निकला है या मोहम्मद अरबी का दुरूद व सलाम निकला है, गलत जुमला नहीं निकला। और टांगों से इसलिए लंगड़ी है, किसे अपने बाप के घर का रास्ता तो आता है, सिवाय इसके गली का और कोई मोड़ नहीं जानती। इसने पाकीज़गी से वक्त गुजारा। हुजूर गौसे आज़म के वालिद कहते हैं मैं अपने लेन देन के मामलात सीधे करने गया तो सादात के घर की हूर मुझे मिली, और जब मैं उस हूर से मिला तो फिर रब ने मुझे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा अता फरमाए, गौसे पाक जैसा बेटा दिया। तो गए तो मामलात सीधे करने थे, तो अल्लाह ने विलायत के इमाम का बाप बना दिया। तो मेहरबानी फरमाए अपने मामलात में तवानाई पैदा करे। आजकल ना हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जिस चीज का फुकदान है वो मोहब्बत है। हमारे लहजे, हमारा अंदाज, हमारा तरीका, हमारा उठना बैठना, उसके अंदर ना मोहब्बत नहीं। हम ना लहजे उल्फत वाले नहीं, मिजाज मोहब्बत वाला। किसी जगह यार कोई चलो पंजाबी बंदे हैं, एक देसी गल तो सुनाने में मजा आएगा। वो एक जगह में कहीं हम बैठे थे एक दफा, तो किसी शख्स ने किसी से को लेनी देनी थी चीज, तो उसने बात की। तो आपको पता है वो रेट लेने वाला बहुत ज्यादा मांग लेता है और देने वाला कोशिश करता है सिफर से शुरू करूं, नीचे से रेट देता है। उसने कोई बात की, रेट थोड़ा बताया, तो सामने वाला नाराज हो गया, कहने लगा तू किस तरह का बंदा है, केंजी की गल की थी। अब ये जो रेट लगाने वाला था इसने बड़ा हसीन बात की, वो बंदा जवाब में बड़े गुस्से में आ गया। उसने तल्ख लबो लहजा, लगता था थोड़ी देर के बाद उठ पड़ेगा, गिरेबान तामेगा। तो आज के कहने लगा यार वो लेना देना ते मुकद्दरा है, गल ते प्यार नाल कर। ओ मैं ना जनाब शायर मिजाज आदमी ना कई दफा पूरा फिदा हो जाता है, मेरा दिल करे इस बंदे के हाथ चूम लो, इसने कमाल बात। उसने कहा लेना देना ते ओए गल ते प्यार नाल कर यार, दो घड़ियां दा बैण है, जरा प्यार से बात कर। क्या हो गया तुझे, मिलने आए हैं, गनीमत जानिए मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, अभी अलार्म बजेगा उठ के तू अपने घर में अपने घर। ओ बात तो प्यार से कर, ओ बोल तो मोहब्बत के साथ, सौदा देना बेचना लेना अलग बात। ओ तू बोला तो ठीक कर, तेरा लहजा तो ठीक हो, तेरी गुफ्तगू तो ठीक हो। लो सुनो ना क्या कहा मदीने वाले महबूब ने, क्या बात है मेरे करीम रसूल की। हुजूर ने बात खोल कर बयान कर दी, मिशकात में मौजूद है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह को मानने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, फरमाइए जो मोमिन होता है ना, मोमिन होता ही उल्फत वाला है, मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। मोमिन और मोहब्बत ये लाजिम व वल्जूम है। मोमिन और मोहब्बत ये एक चीज के दो नाम है। हुजूर फरमाने लगे, मिशकात में हदीस है, फरमाया मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, ना किसी से प्यार करे ना कोई उससे प्यार करे। जो ना प्यार करे ना उससे प्यार किया जाए उसमें खैर है ही कोई नहीं। मोमिन जो है ना, मोमिन वो प्यार करता भी है और मोमिन से प्यार किया भी जाता है। अपनी जिंदगी को तलखी, मोमिन की शान नहीं तलख तलख रहना, नाराज नाराज रहना, बेचैन सा रहना, हर वक्त शिकवे करने, नाराज नाराज वक्त गुजारना, हर वक्त कोई ना कोई एतराज का दरवाजा खोल के रखना, हर वक्त कोई नया शिकवा, कोई नई बात खोल के रखना। इससे निकल आओ यार। प्यार जो होता है ना वो दुनिया को सवार देता है। मोहब्बत जो होती है ना उसके अंदर बड़ा मजा होता है, उसमें बड़ा कैफ होता है। इसलिए अपने लहजों से तलखियों को निकाले। हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा मसला है, बिलखुसूस हम जो सूफिया की जमात है ना, इसमें बाद लोगों का ख्याल है कि मैं ना फलां दरूद पाक पढ़ूंगा तो नबी पाक के करीब चला जाऊंगा। कोई शक नहीं, दरूद पढ़ने से हुजूर का कुर्ब मिलता है।
بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا. کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا. تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے. درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے. جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی. تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے. ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے. لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. چالاک مزاج، تیز طبیعت. میں نے اپنی زندگی میں بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے. لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے. نو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں. مومن بھولا بھالا. اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے. یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر. تو اپنے انداز بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں. مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے، دلی میں اپنے مرید سے ملنے. سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی ہے. خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے. وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے. آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا. خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی رہنا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضور جو حکم ہو. انہوں نے سارا سامان سمیٹا، اونٹوں پہ رکھا، روانگی ہونے لگی. جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے، تو سارا شہر امڑ آیا. اچھا کہ بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں حضور خواجہ قطب کو نہ لے کے جانا. اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا دیا. اس کی تہجد کے وقت کی دعاؤں نے بڑے لوگوں کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویت دیتا ہے. حضور مہربانی کریں نہ لے کے جائیں. اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا. حضرت خواجہ معین الدین صاحب فرمانے لگے پتر سامان اتارو، مصلی بچھاؤ، دلی میں رہنا ہے. یہ بھی ایک پیغام ہے، اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو خواجہ قطب الدین صاحب کہنے لگے حضور
آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا. فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے. اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑ میں. اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئے. ہم نا بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے, ایک کا, صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو. صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دو گے. ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں. لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی میں نے 4. وہ تو نے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے. کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے, چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے. یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے. میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے, اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو. تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے. تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے. وہ جو چبھ رہی ہے نا, مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے, کھٹکتی ہے, اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی. اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے. آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنوں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, آپ جو چاہیں نام رکھیں, جو آپ کی طبیعت آئے آپ کو کام کریں, آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے, اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے. اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے, قلبی طور پر, روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر. بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی, اس کی کچھ شانیں ہوتی ہے, ان شانوں پر غور کرے. ہم نا جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے, جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے, اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے, آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لے اور آپ کا قد بڑا اونچا ہو اور آپ کا چہرہ بڑا روشن ہو, لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست, تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچے کہ بڑا قد کاٹ ہے, لیکن آپ بے قرار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی. آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے, اللہ پہ بھروسہ ہو جائے, زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے, رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے, آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے, پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے, وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کرے, اپنے آپ کو ٹائم دے, اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کرے. زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے, مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا. ایک بچے نے مجھے, ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی. اس نے بات کر لی, میں نے سن لی, وہ بات کر کے گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی, پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے. اس کے بعد میں نے 2-4 باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی, توجہ نہیں کی. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا پتر تو آکھیا فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تو سونی لگن لگ جاندی. تے میں سوچن لا پیا جے بندہ تھوڑی جی محنت دل تے بھی کر لے, تھوڑی جی محنت نہ دل تے کریے تے جے کدے وہ سونا ہو جائے نا, پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے, تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے,
وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے، یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی۔ بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے، آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین۔ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا، وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی۔ بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر۔ ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں، تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئی وہ معاف بھی کر دوں گا، ورزق کریم، روزی ملے کی عزت والی۔ یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان۔ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں، مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتہ ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے، اسے خود پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتہ ہے، یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے۔ میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں، یہ تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر، مکان، گاڑی، سٹیٹس، آنا جانا، سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں، نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہے
وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں، کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے؟ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا، معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ دو چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایک رب سے ڈرنا، ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے، اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے، کچا پکا نہیں ڈرنا۔ ڈرنے کی کہانی نہیں بنانے کی ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈرنا ہے۔ اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال ثمرے، اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، سچائی والا ہو جائے، صبر و تحمل والا ہو جائے، امید بھی رج کے رکھنی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لائے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت 30 لوگ مسلمان تھے، اور کچھ نے لکھا ہے 5 لوگ مسلمان تھے۔ السابقون الاولون میں سے ایک جلیل القدر شخص، اسلام کی خاطر جن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں ان میں سیدنا عمار ابن یاسر کا خاندان۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سمیہ جناب عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر ان کے والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، کیونکہ یہ بیچارے غریب تھے، کفار بڑی تکلیفیں دیتے تھے، پانی میں دیر تک غوطے دیتے رہتے، آگ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیتے، سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتے، دیر تک تکلیفیں دیتے رہتے، اور پھر انجام کار یہ ہوا کہ ابو جہل نے پورے خاندان کو پکڑ لیا، آگ ہی لگا دی ایک دفعہ تو ان کے گھر کو، اور جب آگ لگائی تو نبی کریم تشریف لے گئے اور فرمایا صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ، آل یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو۔ میں کیسے عرض کروں، اتنی بڑی ہستیاں ہم نے چھپا لی، لوگوں سے ذکر ہی نہیں ہوتا، لوگ مطالعہ ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے۔ اتنا بڑا آدمی، اب میں اگلی بات کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، ساری دنیا کو جنت میں جانے کا شوق ہے نا، تو نبی کریم فرماتے جنت کو بھی شوق ہے کہ 4 بندے کبھی آ جائیں نا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک علی ابن ابی طالب، ایک سیدنا مقداد، ایک حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے سیدنا عمار ابن یاسر۔ جنت کو شوق ہے کہ کبھی آ جائے نا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ اتنے بڑے لوگ کہ جنت کا شوق ہے، جنت کا، جنت کہتی ہے مالک ان کو بھیجنا، کیسے لوگ ہوں گے؟ حضرت خالد ابن ولید فرماتے کسی وجہ سے نا میری ناراضگی ہو گئی، حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، تو میں نے ڈانٹ دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کریم محبوب علیہ السلام کے حضور میری شکایت کر دی، فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، محبوب نے گردن مبارک جھکا رکھی تھی، جیسے ہی مجھے باریابی ہوئی سلام عرض کیا تو محبوب نے نگاہ اٹھائی، پوچھا نہیں۔ اس پوری روایت میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے پوچھا ہو کہ بات کیا ہوئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد ایک بات یاد رکھنا، جس نے میرے عمار سے بغض رکھا نا اسے اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے گی۔ اللہ کی دشمنی، اتنا بڑا آدمی کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بن گئی۔ لیکن ملنگوں تلنگوں باباؤں کے اس منانے والی قوم، کوئی دن ایسا بھی تو آئے نا کہ ہمارے گھر میں سیدنا عمار ابن یاسر کے لیے کچھ دعا کا اہتمام ہو، کچھ ان کے لیے کسی چیز کا بندوبست ہوئے، کوئی ایسا دن بھی تو آئے نا سیدنا سلمان فارسی کی یاد منائی جائے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کا ذکر کیا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا ذکر کیا جائے، گلی گلی میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ان کا بھی منا رہے ہو جن کا نہیں منانا چاہیے۔ ہر نکر میں دربار اور ہر گلی میں مزار اور ہر ایک کا عرس، نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، یہ اس رستے کے مسافر نہیں تھے، منزلوں پر پہنچ گئے۔ اور اتنا بڑا شخص جس کے بارے میں میرے کریم رسول فرمائے کہ اگر یہ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اگر اس سے کسی نے عداوت رکھی تو اس نے اللہ کی دشمنی کو مول لیا۔ اتنا بڑا آدمی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر، جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے سورہ نحل سے، یہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان کو کفار نے گھیر لیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، آپ کو بھی، آپ کے بھائی کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی، آپ کے والد کو بھی، اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا، زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی اور آہ نہ کر لبوں کو سی۔ یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں، یہ آزمائش حسن ہے۔ اگر کسی کو راہ خدا میں آئے، سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ کو اس طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی، دوسری کے ساتھ باندھ دی، اور پھر ان کو نیزے مارے حتیٰ کہ 2 حصوں میں کٹ گیا وجود، اور وہ باہمت خاتون درد سہتے سہتے اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ پھر ان کے والد کو شہید کیا، کس کے لیے، کس کے نام پر، کس وجہ سے؟ پھر ان کے بھائی کو شہید کیا۔ پھر جناب عمار ابن یاسر وہ سخت صدمے میں تھے، پھر ان کو مار رہے، پھر ان کو مجبور کیا کلمات کفر کہنے کے لیے، ان کے منہ سے نکل گئے، انہوں نے ایسے کلمات کہہ دیے جو معاذ اللہ کفریات تھے۔ اب اتنا زد و کوب ہوا، تکلیف دی، بول دیا انہوں نے، لوگ دوڑے گئے نبی کریم کی بارگاہ میں، عمار تو معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ بات بتانے والے نے تو بات بتا دی، پر جو جواب آیا وہ بڑا نرالا تھا کہ حضور اس نے کفر کیا ہے۔ محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا، عمار سر سے لے کر پاؤں تک ایمان ہی ایمان ہے۔ فرمایا ایمان تو اس کے خون کے اندر، اس کے وجود کے اندر، اس کے لہو کے اندر، جسم کے اندر سرایت کر گیا ہے ایمان، اور جس کے سینے میں، گوشت میں، لہو میں سرایت کر جائے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے مجبوراً یہ کہا تھا، پھر وہ خود دوڑے ہوئے آئے، عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا حال کر دیا کہ میرے منہ سے کلمات نکل گئے۔ محبوب فرمانے لگے تو کلمات کی چھوڑ، دل کی بتا، دل کی بتا، تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ دل تو ہر لمحے کے لیے ایمان پر مطمئن ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں، پھر جان بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑے تو حرج ہے، کوئی ڈٹ جائے نہ کفر کرے تو اعلیٰ شہید ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کسی نے مجبور ہو کر صرف زبان سے یہ کلمات کہہ دیے تو حرج ہے۔ حضرت عمار کا مسئلہ تھا نا، ایک ایماندار کا مسئلہ تھا نا، اور بندہ وہ ہے جس کی رضا رب کی رضا، جس کی ناراضگی رب کی ناراضگی۔ تو سرکار نے تو بیان کر ہی دیا، لیکن میرے مالک نے کرم فرمایا اس بات کا قرآن میں بیان فرما دیا۔ سورہ نحل دیکھیے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہا، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، مطمئن بالایمان، دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن مجبور کر دیا جائے اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر، تو اس بندے پر کوئی حرج ہے؟ ہاں، حرج کس پر ہے؟ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جس کا سینہ اگر کفر کے لیے کھل گیا، مرتد ہو گیا اور جان بوجھ کر کفر کیا، تو
فعلیہم غضب من اللہ، یہ لوگ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لیکن جو مجبور کیا جائے، معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ حضرت عمار کے بارے میں آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب فرماتا ہے عمار نے کفر نہیں کیا، وہ مجبور کیا گیا تھا۔ اس کی گواہیاں اللہ کا قرآن بیان کرے۔ کیا وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نام پر جان واری جائے؟ میں بڑا شروع سے مجھے عقیدت ہے سیدنا عمار ابن یاسر سے، بڑی شروع سے۔ موضوعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہر عنوان پر بات کرنا کئی دفعہ آسان نہیں ہوتا۔ اتنی عقیدت ہے، میں نے تو اپنے بیٹے کا نام بھی عمار رکھا ہے فیض و برکات لینے کے لیے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی خوبصورتیاں، یہ المعجم الاوسط کے اندر حدیث ہے۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، بندہ سادہ ہے، کافر مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بظاہر لباس بڑا سادہ ہے، تو ذرا کریم کے لفظ تو دیکھنا، یہ ذرا عطا کرنے کا رنگ تو دیکھنا، یہ حضور کے دینے کا، نوازنے کا، رحمت کرنے کا انداز تو دیکھنا۔ حضور فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہیں کمبل پوش سادے لوگ کہ عام لوگ انہیں کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اللہ کو قسم دے دینا، رب ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کہتے کہتے جب گویا صحابہ کی پوری توجہ ہو گئی تو حضور فرمانے لگے وہ رب کو قسم دے دینا، قسم، اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے۔ اور فرمایا ان میں یہ میرا عمار ابن یاسر بھی ہے۔ یہ اللہ کو کبھی قسم دے دینا، میرا عمار کبھی کہہ دے کہ مالک تجھے قسم ہو، میں وہ کریم میرے عمار کی قسمیں پوری کر دیتا۔ کمبل پوش سادہ اور انداز یہ کہ نرالے لوگ، اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، ماں قربان کر دی حضور کے نام پر، باپ قربان کر دیا، بھائی قربان، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دیکھا تے شاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے آزاد ہو جا، جو رکھے عبادت رو وسدا تے جدو کرے برباد ہو دو، برباد ہو جا۔ مارو مینو مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، وطن چھوڑ کے مدینے آ گئے، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ اس سکھ کا کیا کرنا ہے؟ جس سکھ میں اللہ رسول نے کہا تیرے لیے دکھ بہتر ہے تو بس ٹھیک ہے، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم کا دھوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی، یہ تو راز کی بات ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ عمار، یہ کبھی قسم دے دے تو اللہ قسم بھی پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر دلیر آدمی، پتہ کتنی عمر پائی ہے؟ کچھ نے لکھا 91 سال، کچھ نے لکھا 93 سال، کچھ نے لکھا 94 سال، اور آخری وقت بھی لڑتے ہوئے شہادت ہی قبول کی ہے۔ ہاں، عشق سچا ہو تو رب بڑھاپے میں بھی جوانی دے دیتا ہے۔ 94 سال کا بزرگ کیا اتنی ہمت رکھا کرتے ہیں کہ وہ میدانوں میں نکلے؟ لیکن جناب عمار ابن یاسر آخری دم تک جنگ یمامہ میں گئے، ختم نبوت کے محاذ پر جہاد کرنے۔ جنگ یمامہ میں کچھ کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ ادھر ادھر ہٹنے لگے تو حضرت عمار ابن یاسر دوڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کہا کدھر جا رہے ہو سارے؟ ادھر آؤ، میں عمار ابن یاسر ہوں، میدان چھوڑ کے نہیں جانا، واپس آؤ۔ لوگوں کو ان کی بات سے ڈھارس ہوئی، فرمایا آؤ سارے مل کے حملہ کرتے ہیں، اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس جنگ میں ان کا ایک کان کٹ گیا، یہ کافر نے تلوار ماری تو ایک کان کٹ گیا۔ ایک شخص نے تانا دیا، میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کبھی تانوں کا مزہ بنا لو نا۔ یہ کوئی بندہ کہو مولوی صاحب، تو کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ داڑھی کی سنت ہے، جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ بھئی آپ کہے 100 بسم اللہ کی 10 دفعہ کو حاضر ہے، کبھی نہیں، ایک موقع پر بھی پریشان نہیں ہونا۔
آپ کو اس کے نام کا تانا ملے تو صحیح، اس کا تو مزہ ہی بڑا ہے، اس کا سرور ہے، آپ لے کر تو دیکھیں مزہ بڑا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، استاد تھے، لوگ کہتے تھے ڈاڈے بڑے ہیں، تو ہم کبھی ان کے ساتھ گزرتے تھے یا وہاں سے ہو کے آتے تھے تو لوگ تانے دیتے تھے، آپ یقین کریں مزے کی بات ہے، وہ تانا دیتے تھے ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ اسی کہنے سے تو پتہ ہی نہیں، ہاں تو پتہ ہی نہیں کیا کہا تھا درویش نے، تے پوچھو نہ انہوں جنہیں پیتی آ، پھر انہاں تے کی بیتی آ جنہ اج وچکارے توڑ دیتی، جئی نیتی جئی نہ نیتی آ۔ کہ تو اسے پوچھ جسے اس درد کی لذت کا پتہ ہے، اس کے ذائقے کا جسے پتہ ہے، اس سے بات کر۔ ایک خاتون کا میں تذکرہ پڑھ رہا تھا، اس کا بیٹا اپنی اماں سے اکثر کہا اماں تو میرے پیچھے ہی پئی رہنی ہر ویلے ہے، کھالا ہے، کرتا پالا ہے، جراباں کی تنگ کیتا ہے، تو کسی دی زندگی ایڈی اوکھی نہیں کری دے۔ اس نے کہا پتر یہ اونی دیر نہیں پتہ لگنا جنی دیر تیرے بال نہ ہوئے۔ ادو پہلا سمجھ آنی تو خاتون کہنے لگی دعا ہے میری کہ میں تب تک زندہ رہوں، اور جب تجھے سمجھ آ جائے تو پھر تو مجھے بتائے کہ اماں میں نو آ گئی ہے، میری دعا ہے۔ تو پھر وہ موقع آ گیا، وہ بوڑھی کہتی ہے میں زندہ ہی تھی، اس کے بچے ہو گئے۔ پھر وہ جب اٹھاتا، وہ رکھتا، وہ پیار کرتا، وہ محبتیں کرتا، تو میں کہ پتر کیوں زندگی تنگ کرنے والا دی، مرضی نہ جین دینا ہے نہ۔ وہ کہنے لگا اماں جی سمجھ یہ نئی نسل ہے، بنا تجربوں کے نہیں مانے گی، یہ تجربہ کر کے مانتے ہیں، تجربے سے پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ میرے عزیز یہ جس کے دل میں عقیدت آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، زاویہ آ جاتا ہے، اس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں دے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، بیعت ہونا فرض نہیں، واجب نہیں، ضروری نہیں، آپ ایزی رہیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، حلال حرام کی تمیز کریں، کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر آپ کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پربہار زندگی، بلکہ وہ اس کا لطف لیتے تھے، اس کا ذائقہ ان کی طبیعت کے اندر ہمیشہ موجود رہتا تھا۔ امام بہقی نے روایت لکھی ہے، حضرت عمار ابن یاسر ایک جگہ بیٹھے تھے تو کسی بیمار کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایک دیہاتی بولا، وہ دیہاتی بول کے کہنے لگا میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کہنے لگے پھر تو ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ رب تو جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، تو تجھے آزمایا ہی نہیں، تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، تو کبھی تکلیف سے ہی نہیں ہوا۔ فرمایا رب جس سے پیار کرے اسے آزماتا ہے، پھر اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں کے پتے جھڑا کرتے۔ اللہ تو آزماتا ہے، وہ تو آزما کے معاف کرتا ہے، گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اپنا فقر، ان کا اپنا تقوی، ان کی اپنی خوبصورتی، تو وہ میں بتا رہا تھا کہ ان کا کان کٹ گیا جنگ میں، تو کسی شخص نے ان کو تانا دیا کان کٹے والے، آپ فرمانے لگے او بھائی تو نے تانا دیا ہمیں مزہ آیا، جب تک کان سلامت تھا اتنا پیار نہیں تھا، جب سے یہ اللہ رسول کے رستے میں کٹ گیا ہے سب سے زیادہ پیارا یہ کان لگتا ہے، اس لیے کہ جائیداد کے قبضے میں تو نہیں نہ کٹا، یہ کوئی روزی روٹی کمانے کے چکر میں تو نہیں نہ کٹا، یہ کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سوٹیے نہ اس کے نام پہ کٹا ہے، تو میں تو اس کا مزہ ہی بڑا لیتا ہوں، مجھے تو سب سے زیادہ پیارا یہ لگتا ہے۔ سیدنا عمار ابن یاسر جس طرح لوگ کشتہ عشق رسالت نہیں ہو جاتے، ان کا خمیری حضور کی محبت بن جاتی، اس طرح کا مزاج، اور پھر اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ان ساری باتوں سے جو حضور کو پسند ہے۔ ساری زندگی مغرب کے بعد 6 رکھتے نہیں چھوڑی حضرت عمار ابن یاسر، اوابین ہمیشہ پڑھی۔ کسی نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا میرے نبی کریم نے مجھ سے فرمایا جو مغرب کے بعد 6 رکھتے پڑھے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ جہاں جہاں محبوب نے توجہ دلائی ان لوگوں کا کوئی خمیری ایسا تھا وہ پوری طرح اس جگہ پہ مضبوط ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا میرا مکان دیکھ جائے، تشریف لے کے، مکان بڑا عالیشان تھا، بڑی دعائیں فرمائی، بڑی محبت کی اس شخص کے لیے، بڑی آپ کے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے۔ کہنے لگا حضور چپ کیوں کیے؟ فرمانے لگے تمہیں بتانا چاہتا ہوں مکان پیارا تو بڑا ہے پر ایک دن یہ چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا او پیا دس دیا قبراں جنہاں تے پھول پے ادھروں کوئی بھی نہیں آؤں ادھروں تے لکھاں گئے،
ایک دن اسے چھوڑ کے ایسے موقع پر توجہ دلائی، آخرت کی طرف ذوق بنایا کہ ہر شخص کا دل نرم ہو۔ مکان پیارا ہے، خوبصورت ہے، دیواریں اعلیٰ ہیں، اس کی چھت مضبوط ہے، اس میں رہنا خوب ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کا گھر تو کوئی اور ہے، پکا ڈیرا تو کوئی اور ہے، کسی اور وطن کے باسی ہے، یہ وطن چھوڑ کے جانا، اصلی رستے پہ جا کے اصلی مقام پہ وقت گزارنا، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، تھوڑے وقت کے لیے، جز وقتی ہے، کل وقتی۔ یہ مزاج تھا سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 21 مہینے تک کوفے کے گورنر بھی رہے حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر نے بندہ بدل دیا، فرمایا فلاں آپ کی جگہ جائے۔ حضرت عمر نے بلا کے کہا میں نے کچھ حکمتوں کے تحت آپ کو تبدیل کیا ہے، تو آپ ناراض تو نہیں؟ تو یہ فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا فقر بڑا پکا ہوتا ہے، یہ جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل کی کیفیت عہدوں سے، پیسوں سے، خوشامدوں سے جڑی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین میں وہی عمار ابن یاسر ہوں، جب آپ نے گورنر بنایا تھا پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، ذمہ داری تھی، اور جب اتر گیا ہوں تو فرق پھر بھی کوئی نہیں پڑا، آسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا تردی، کوئی فرق نہیں، بن گئے تب بھی مسئلہ کوئی نہیں، اتر گئے تب بھی مسئلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شان انہیں حضور کی بارگاہ سے ملی ہوئی تھی وہ کسی عہدے کی محتاج نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا بات سن۔ حضرت عمار ابن یاسر، اور پھر ایک اور ان کے اندر عادت تھی، یہ آج کی میری گفتگو کا آپ نے یہ ایک حصہ ضرور یاد رکھنا، حضرت عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر آدمی سے یہ ضرور آپ نے بات سیکھنی ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے، صاحب ابن عساکر میں فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار ابن یاسر دیر تک خاموش رہا کرتے تھے، اکثر و بیشتر خوف خدا میں رویا کرتے تھے، اور آنے والے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، فتنے نہ کہیں گھیر لیں، آزمائش نہ ہو، اور دیر تک خاموش رہتے، دیر تک۔ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، دیر تک ہم اپنا اب بتانا، اپنا اب ذکر کرنا، بلا وجہ چھلکنا، اور بعض وزادار اور قابل قدر لوگوں کے سامنے کچھ ایسے معاملات کرنا جس سے طبیعت کا چھچورا پن باہر آئے، یہ وزادار لوگوں کی علامت۔ دیر تک کھڑے رہتے، دیر تک خاموش رہتے، دیر تک ان کی طبیعت لگی رہتی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا تھا۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا، ہر شخص کے دل میں ان کے لیے محبت جاگتی، ہر ایک ان کے لیے وارفتگی اپنے دل میں محسوس کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیار کیا تو یوں لگا جیسے حضرت عمار ابن یاسر کو جاگ گئی محبوب ہو گئے، جدھر جاتے محبتیں، پیار، خلوص۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جنگ صفین میں مولا علی کا دفاع کرتے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندازہ کریں، کچھ نے 91 سال عمر لکھی ہے، میں بتا چکا ہوں، کچھ نے 93 سال لکھی ہے، کچھ نے 94 سال عمر لکھی۔ اس عمر میں بھی خود میدان میں اترے۔ اسلام نہ فعال زندگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ نوجوان جو موبائل لے کے بیڈ ریسٹ کرتے ہیں، نہیں، بڑھاپے میں سمجھ آئے گی کہ بیڈ ریسٹ کے نقصان کتنے۔ یہ ان کو بلاؤ نہ، آواز نہ دو، کوئی کام نہ کہو، سوتے کو جگاؤ نہ۔ میں تھوڑے دن پہلے ایک نوجوان سے میں نے کہا، کہنے لگے جی مطلب یہ کہ اب آرام بھی نہ کوئی کرنے دے تو کیا کریں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی سنو، اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا بندے سے، سب سے زیادہ رب بھی پیار کرتا ہے نا۔ وہ بھی کہتا ہے سویرے اٹھ، بڑی تجھے نیند آئی ہے، اٹھ پہلے نماز پڑھ۔ اور آواز کیا آتی ہے مسجد سے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے۔ اللہ پیار کرتا ہے نا، تو پھر آپ کی فلسفے کے مطابق تو رب کو کہنا چاہیے تھا آرام کر، لیکن وہ کہتا ہے اٹھ کوئی کام کر، وضو کر،
پھر ظہر پڑھ، پھر عصر پڑھ، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر روزے، پھر حج، جد و جہد، ہمت، کوشش۔ جو لوگ وی آئی پی جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، بڑے مہنگے ہوٹل میں رہتے ہیں، کھانا کا بعد کوئی نہیں جاتا ان کے کمرے میں، آنا تو وہی پڑتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، فعال زندگی گزارے، سست نہیں، کاہلی نہیں، یہاں بیٹھ گئے، وہاں لیٹ گئے، وہاں موبائل لیا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کرنا۔ آپ کام کریں گے زندگی میں، آپ انقلاب لائیں گے۔ جو چلتا ہوتا ہے نا، چلتا، وہ پانی پاک ہوتا ہے، اور جو ٹھہر جائے وہ پاک نہیں رہتا۔ باہمت، جد و جہد، کوشش، آخری دم تک لڑنا۔ جیتنا ضروری نہیں، لڑنا آخری دم تک جد و جہد رہے، تازگی رہے، کوشش رہے، ہمت رہے۔ میں نے آپ کو اپنے حضرت صاحب قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تھی۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے، زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ اوپر کام کرے، محنت کرے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ تھوڑی نیند کر لیں، تھوڑا کھانا کر لیں، تھوڑا آرام کر لیں، لیکن مہربانی کرے، یہ جو زندگی ہے نا آرام پسندی والی، یہ زندگی بڑی تکلیف دہ ہے۔ اس میں بڑے کام رہ جاتے ہیں، بندے کے ذمے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی۔ فعال، جد و جہد، کوشش، ہمت، بالکل آخری وقت تھا سیدنا عمر فاروق کا، زخم لگا ہے، خون بہ رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، کچھ دیر کے بعد وصال ہو گیا۔ ایک نوجوان آپ کے سامنے سے گزرا تو اس کا پاجامہ یا تام ٹخنوں سے نیچے تھا، تو بخاری شریف میں موجود ہے، وہیں بول کے بستر علالت پر سیدنا عمر فرمانے لگے، او بھائی یہ ٹخنے ننگے کر لیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس وقت تک یعنی لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، قبر تک جانے تک ان لوگوں نے تبلیغ دین کا، اشاعت دین کا، پیغام دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے۔ محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا، میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہو تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں، اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے، ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں اب بڑا امتحان ہے۔ کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے، تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی۔ محبوب فرمانے لگے، بھی میری جو اونٹنی ہے نا، یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی، اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے۔ یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی
کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں۔ ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑ نہ جانا ہو، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا، تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے۔ بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی، ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا۔ وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو، اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا۔ اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، مروا دیا۔ ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائے۔ تو کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے، اب میری بات کو سمجھیے گا۔ تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں۔ کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے۔ اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔
उन्होंने बोझल हाथों से झंडा थमा हुआ था, परेशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं। जब हुजूर ने कहा दें तो वो गुलाम थे, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। उन्होंने उसी वक्त झंडा थमा दिया, खुश होके थमा दिया। लेकिन ये मेरे महबूब की हिकमत है, महबूब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लिया और करीब उनके जवान बेटे खड़े थे, महबूब ने झंडा उन्हें दे दिया। फरमाया कमान तेरे हाथ में है। बाप का कद उस वक्त 10 फुट जमीन से ऊंचा हो जाता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठ जाता है। वो कहता है मेरी फिक्र गई, मैं अब बेफिक्र हूं। जब उन्हीं के बेटे को वो मनसब मिला तब हजरत साद बिन उबादा के चेहरे की कैफियत ये थी कि वो गोया अपनी आंखों और अपने चेहरे से बता रहे थे मैं तो खुद झंडा पकड़ के इतना राजी नहीं था जितना अपने बेटे के हाथ में देख के राजी हूं। ये आप तदब्बुर सीखें। मैं अपने नौजवानों को देखता हूं जज्बाती मिजाज, भागते दौड़ते, बेचैन, परेशान, उलझे हुए। अभी मैं मुल्क से बाहर था, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है। बैरून मुल्क जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा परेशान होते हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर, वो ज्यादा खबरें देखते हैं। तो एक साहब मुझसे कहने लगे पाकिस्तान के हालात, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये उतार चढ़ाव है, जिंदगी के साथ चलता है। बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, उलझाव नहीं, हर वक्त का इस्तराब नहीं, दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये हमें हमारे रसूल पाक ने अता फरमाई। आप अपनी जिंदगी को सलीके से गुजारें, कीमती बनाएं। आप अपने वजूद से बड़ा काम ले सकते हैं, लेकिन क्या है, दानाई नहीं है, जज्बाती मिजाज और जज्बातीपन हमारी तबीयतों का हिस्सा है। जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें। हमारे देहातों में चौधरी फैसला किसके हक में करते हैं, जो पहले आ जाए, वो सच्चा है या झूठा है, आ पहले गया है, बस उन्हें मैनू पहला आख्या तुसी ते आए ही नहीं, इसी बात में फैसला दे दिया। दानाई, तदब्बुर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। उम्मी लक़बी है हुजूर। और दूसरी बात, इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज होती है ना, वो उसका किरदार होता है। आपने जिंदगी में नुकूश क्या छोड़े, आप जहां रुके, जहां बैठे, ये ऐसा तो नहीं जिंदगी में कि ये 10 दोस्त पुराने, ये 10 दोस्त आजकल के हैं और इनके दरमियान भी गीबतें जारी हैं, बस काम खत्म होने के करीब है, और फिर उसके बाद और कोई 4 दोस्त हम तलाश करेंगे। अच्छे नुकूश नहीं छोड़ते। कितनी खुशियों से रिश्ते तय पाते हैं, लेकिन वो थोड़ा वक्त नहीं गुजरता तो सारी सोचे, सारे नजरियात गदले और मैले कुचैले होने लग जाते, उस सारी मोहब्बतों को जंग लगने लग जाता है। अजमत किरदार, बुलंदी, आपके अफकार, आपका अच्छा गुमान, आपकी सोचें, आप हैरान होंगे। अल्लाह ताला ने नबी पाक का वजूद ही मौजज़ा बनाया है, लेकिन जब हुजूर के अपनों ने दलील मांगी ना, अपनों को मुतमिन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। करीबियों ने दलील मांगी, कुरैश मक्का ने, कि आप नबी है तो दलील दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अपनों को मौजज़ा नहीं दिखाया, बल्कि कुरान मजीद फरमाता है कि महबूब ने कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं कोई बाहर से नहीं आया, मैंने अपनी इससे पहले की सारी उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है। 40 साल यहां गुजारे, अपने माँ की गोद में भी, नाना के कंधों में भी, जनाब खतीजा का दूल्हा बन के भी, बेटियों का बाप बन के भी, मैंने सारा वक्त तुम्हारे बीच गुजारा। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं? गोया महबूब उनसे फरमा रहे हैं को मेरी जैसा सच्चा है तो ला के दिखाओ। बाहर से नहीं आया, तुम्हारे दरमियान रहा। तो यार ये मुश्किल काम होता है, चारों जानब माहौल खराब और बंदा फिर ठीक रहे। अक्सर लोग तो अपने बच्चे की गलती नहीं निकालते, कहते दोस्तों ने खराब कर दी है। अम्मा कहती है मुंडा मेरा ठीक सी, दोस्तों ने खराब करता है। मैंने कहा चले अच्छी तरह से सोच ले, हो सकता है दोस्त ठीक हो, आपके बच्चे ने सारा माहौल गड़बड़ कर दिया हो। ये जान छुड़ाना तो आसान है, लेकिन सारे माहौल के अंदर किरदार की अजमत। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे ना, इस्लाम कबूल कर लो, तो कैसर रूम को भी खत लिखा। कैसर सियाना आदमी था। सियाने लोग जो होते हैं वो
زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہے۔ لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ۔ کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں گے، لیکن یہ سیانہ آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا تجارت کی غرض سے سردار آیا کر دے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے، وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا۔ اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا، بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی۔ کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے۔ پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہ میں سردار ہوں۔ کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں؟ قریب کا کوئی نہیں۔ کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے بندے، ماڑے بندے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے، ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کو ان لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں۔ لیکن غریب لوگ، پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا۔ وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں۔ یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں۔ یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے۔ پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب۔ تو میں یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہ ہوئی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں، اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے، وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈنگے مارتے ہیں، بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ۔ یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا۔ جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے۔ کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی۔
ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے، تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان محبوب کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے۔ تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے۔ تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں۔ تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے۔ تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے، تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے۔ تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے۔ آج کل یہ نیا والا فیشن ہے، لہذا یہ اپنا لو۔ بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لاوارث ہیں، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ۔ کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی۔ آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے۔ میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کو گرمی کم ہو جاتی ہے، اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو۔ حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے۔ دیکھیے ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے، ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی۔ لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا۔ قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا، میں نے گالیاں دینی؟ تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے۔ تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے۔